بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہمارا ایک مستقل عنوان چل رہا ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو کوئی انسان بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل من و عن بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ خالق کائنات نے آپ کو جو مقام اور جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، کئی لوگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے اندر انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دیں، لیکن یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی جو ہے سیرت کا وہ حق ان سے مکمل ادا نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے آج ہم اسی سلسلے کی طرف ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، کہ جب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں، ان کے جسم سے عجیب قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ یہ عرب کے رواج کے خلاف تھا کہ ایک بیوہ عورت ہو اور وہ 24 گھنٹے اس کے جسم سے خوشبو آئے، تو اوروں کے اندر تو ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ سے بات کر سکیں، لیکن ایک دفعہ جناب عبد المطلب نے ہمت کر کے پیغام بھجوایا کہ اے باہو، خیریت تو ہے، آپ خوشبو آج کل بہت زیادہ استعمال کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت اماں آمنہ علیہ السلام نے فرمایا جناب عبد المطلب کو، اپنے سسر کو، کہ دیکھیے مجھے بھی اس چیز کا وہ پتہ ہے کہ بیوہ عورت کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے اندر میرا کوئی اعجاز، کوئی میرا کمال نہیں ہے۔ یہ جو بچہ اس وقت میرے پیٹ کے اندر ہے، یہ سب کچھ اسی کی کرامات اور یہ اسی کی برکات ہے۔ آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہیں، میرے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، اور جو کپڑا میرے جسم کے ساتھ ایک مرتبہ ٹچ کر لیتا ہے تو اس سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے بعض اوقات میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے، یہ بچہ بڑے مقدروں والا اور بڑے نصیبوں والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین کرام، کتابوں کے اندر یہ ایک واقعہ ایک اور بھی ملتا ہے، اور اس کو سن کے یقین جانیے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عموماً یہ ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکل کے باہر آتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، یا یہ ہے کہ بالکل وہ خاموش ہو جاتا ہے، لیکن میں قربان جو واقعی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا محمد اپنا دنیا کے اندر آیا تو یوں محسوس ہو رہا تھا جس طرح کہ کوئی انسان سجدہ کرتا ہے تو آپ نے ہی اپنا آتے ہی جو سر ہے وہ سجدے کے اندر رکھ دیا۔ تو میں بڑی حیران ہوئی، اور یہ میں دیکھ کے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرا محمد جو اللہ پاک نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، دنیا کے اندر آیا اور اس نے آتے ہی جو سر ہے وہ زمین کے اوپر سجدے میں وہ رکھ دیا۔ اور پھر آگے ایک اور واقعہ جو اور عجیب بات ہے، اور عجیب واقعہ، عجیب یعنی کہ قصہ کہ جس کو سن کے انسان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ میرا محمد سجدے میں پڑا ہوا ہے، تو جب میں نے اپنے کانوں کو ذرا قریب کیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طوطی زبان کے اندر کہہ رہے تھے، اے اللہ میری امت کے اوپر عذاب نہ ڈالنا اور ان کو ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ چلانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ باتیں سنی اور یہ الفاظ سنے، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا محمد ان الفاظ کے اندر وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، تو میں سمجھ گئی تھی کہ اب یہ دنیا کے اندر بہت بڑی جو ہے وہ تبدیلی واقع ہونے والی ہے۔ اور پھر جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے
تو اللہ کے حضور چونکہ بہت زیادہ خوبصورت تھے تو جو سفید ململ کا کپڑا جو ہوتا ہے وہ آپ کے چہرے مبارک کے اوپر ڈال کے آپ کو سلا دیا گیا اور جناب عبد المطلب کو اطلاع کر دی گئی کہ آپ ذرا تشریف لے آئیں، خالق کائنات نے آپ کو کتنا خوب پوترا عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جناب عبد المطلب جب آئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے آہستہ سے وہ جو چادر جو کپڑا آپ کے جسم یاتھر پہ تھا تو اس کو ہٹایا تو اللہ کے حضور نے آنکھ کھولی اور آپ مسکرائے اور آپ نے صلاۃ والسلام کے چہرہ مبارک سے ایک نور نکلا اور اس نور کی جو روشنی ہے پہلے تو اس گھر کے اندر پھیلی اور پھر پھیلتے ہوئے سیدھی آسمان کی طرف چلی گئی اور جناب عبد المطلب کہنے لگے یہ بچہ تو بڑا خوبصورت ہے۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ابا جان میں بھی پہلے یہی چیز سوچ رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بہت خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد ام ایمن جو آپ کی دائیہ تھی وہ بھی وہاں پہ موجود تھی تو وہ کہنے لگی اے آمنہ تم کیا کہو گی، اے جناب عبد المطلب تم کیا کہو گے، میں مکہ کے لوگوں کی دائیہ ہوں اور جتنے بھی میں نے بچے پیدا کیے ہیں محمد جیسا میں نے کوئی حسین بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے اوپر تشریف لی اور آپ نے کیا آواز دی، اے آمنہ تم کیا کہہ رہی ہو، اے عبد المطلب تم کیا کہہ رہے ہو، اے ام ایمن تم کیا کہہ رہی ہو۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے پاس میں وحی لے کے آتا رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے محمد جیسا کسی کو بھی خوبصورت پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو معزز سامعین کرام اسی وقت آواز آئی ہاتف غیب سے، اے جبرائیل، اے عبد المطلب، اے آمنہ، اے ام ایمن تم کیا کہہ رہے ہو، میں نے محمد جیسا کسی کو بھی دنیا کے اندر آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو معزز سامعین کرام اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ خالق کائنات نے اللہ رب العالمین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور جو آپ کو حسن عطا فرمایا تھا، لوگ اس جیسی مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ بس اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا، اگلے پروگرام کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔